یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز ادا فرماتے تھے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کھانا لے کے آتی تھیں، خورد و نوش کا سامان غار ثور میں لے کر آتی تھیں۔ اور یہ غار کا اندرونی منظر ہے جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ حضور پاک 3 دن اور 3 راتیں رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ میں غار ثور کی طرف جا رہا ہوں، اور یہ میرے سامنے جبل ثور ہے جسے غار ثور بھی کہتے ہیں، اور میں الحمدللہ مجھے تیسری دفعہ اس غار کے اوپر چڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ جب میں پہلی دفعہ آیا تو اس وقت اور اب کی بار کیا کہتے ہیں کوئی اتنا خاص چینج یہاں پہ نہیں ہے، مگر غار حرا میں کافی چینجز آ چکی ہیں، اور اس کی جو اونچائی ہے وہ تقریباً 5000 فٹ بلند ہے، اور غار حرا سے یہ ڈبل ہے۔ تو اب اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کیا اور ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو حکم دیا کہ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو ایک ایک کر کے صحابہ کرام مدینے جانا شروع ہو گئے۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور پاک نے ساتھ لیا، اور حضرت مولا علی مشکل کشا کو آپ نے مکہ کے کفار کی امانتیں دیں، اور آپ مکہ سے جنوب کی جانب یعنی مکہ سے جنوب کی جانب آپ روانہ ہوئے، اور اس غار کے یہ جہاں پہ آج غار ہے اس کی چڑھائی حضور پاک کے ساتھ آپ نے چڑھی، اور پھر یہاں پر تشریف لائے۔ یہ مدینہ سے مکہ سے جنوب کی جانب ہے، اور جب کہ مکہ سے جو مدینہ ہے وہ شمال کی جانب ہے۔ تو جو کفار تھے وہ بھی پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی حفاظت فرمائی، اور آپ بخیر و خیریت کے ساتھ آپ اوپر غار تک پہنچ گئے۔ یہ بالکل دور رسالت کا ہی پہاڑ ہے۔ اللہ کے نبی انہی ریگزاروں سے انہی پتھروں سے گزر کر اوپر غار تک گئے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا، اور یہ بڑی مقدس غار ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی لوگ اس کے اوپر جاتے ہیں، اس میں زیادہ تر جو تعداد وہ پاکستانی، انڈین اور ترکیہ کے مسلمانوں کی ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم غار کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ اس وقت ہم اوپر آئے ہیں، یہ تقریباً سمجھ لیں ابھی 1/4 ہمارا جو سفر ہے وہ طے ہوا ہے، اور بڑا خوبصورت موسم ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہو رہی ہے، اور بہت ہی ماشاءاللہ آج اچھا موسم ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم مزید آگے کی طرف جائیں گے۔ یہ اس وقت ہم غار ثور کا جو نصف ہے یعنی جو آدھا سفر ہے وہ ہم نے طے کیا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ مکہ ٹاور بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ غار ثور کی طرف اوپر کی طرف جا رہے ہیں، کچھ لوگ واپس آ رہے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں۔ تو فائنلی ہم کیا کہتے ہیں کہ غار ثور ہم پہنچ گئے ہیں، اور تقریباً 2 گھنٹے اور 20 منٹ کا ہمیں ٹائم لگا ہے، اور یہ سامنے غار ہے، یہ غار کا دہانہ ہے جہاں پہ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لائے، اور یہ وہ مصلی بچھے ہیں جہاں پہ آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ نماز ہو رہی ہے۔ یہی وہ جگہ ہیں، یہی وہ مقام ہے جہاں پہ آپ نے 3 دن اور 3 راتیں یہاں پہ گزاری، اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کھانا لے کر اور خورد و نوش کا سامان لے کے یہاں پہ آتی تھی، اور یہ مصلی اسی وجہ سے بچھائے ہوئے ہیں۔ اور ترکیہ کے مسلمان یہاں موجود ہیں، ترکیہ کے مسلمان یہاں پہ نعت پڑھ رہے ہیں، سنیں۔ اللہ اکبر، آمین۔ اچھا، تو میں بات کر رہا تھا کہ غار ثور کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ جو آپ غار دیکھ رہے ہیں اس کی یہ خاصیت ہے کہ جو اندر بیٹھا ہو وہ باہر والوں کو تو دیکھ سکتا ہے، مگر باہر والے اندر نہیں دیکھ سکتے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی کہ جب کفار پیچھا کرتے کرتے غار کے دہانے تک پہنچ گئے، تو اللہ کی طرف سے مکڑی نے آ کے جالا تن دیا، کبوتری نے اس میں انڈے دے دیے۔ تو جب کفار نے منظر دیکھا تو وہ واپس چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کی یہ آیات نازل فرمائی کہ 2 میں سے دوسرا جب وہ غار میں تھے، اور جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کھا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس سے مراد ایک اللہ کے نبی ہیں اور ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس مقام پر آپ نماز ادا فرماتے تھے۔ یہ جو آپ مصلی دیکھ رہے ہیں
یہ مصلی اسی جگہ پہ یہاں بچھائے گئے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نمازیں ادا فرماتے تھے، اور اب یہاں پہ باجماعت نماز بھی ادا ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ میں بھی یہ ویڈیو مکمل کرنے کے بعد ابھی غار میں جاؤں گا، اور پھر یہاں پہ ہم نماز بھی ادا فرمائیں گے اور ملک و قوم کے لیے خصوصی دعائیں بھی کریں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے دیں، فیڈ بیک بھی دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔